بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا واقعہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک وقت کا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک وقت تھا جب ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا یمن ملک پر۔ یمن کا جو بادشاہ تھا وہ بہت رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے قوانین کا بہت سخت تھا۔ اب جو اس کے بنائے ہوئے قوانین تھے، اس کی جو رعایا تھی ان کو یہ فالو کرنا بہت مشکل تھا ان کے لیے۔ یہ ان کے لیے بہت دقت کا پرابلم تھی، ایک دقت تھی ان کے لیے ان کو فالو کرنا، کیونکہ قوانین اتنے بڑے سخت تھے۔ اب رحم دل تو بادشاہ تھا، لیکن اس کے جو قوانین جو قانون بنایا کرتا تھا وہ بہت سخت ہوتے تھے، جس سے عوام کو بہت دشواری ہو رہی تھی۔ لیکن آگے چل کر کے یہ عوام کے لیے بہت مستقبل کے اندر بہت کارگر ثابت ہوتے، ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے یہ جو قوانین بنائے جاتے تھے۔ تو اب اس سے بات کرتے ہیں نیکسٹ والی کہ جب یہ مشکل ثابت ہوتے تھے، ایک دفعہ بادشاہ اسلام میں جو تھے وہ اپنے ان قوانین کو اپنی رعایا پہ لاگو کرواتا، اور بعد میں وہ جو قوانین ہوتے تھے وہ لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے۔ اب اس نے اپنے قوانین کو لوگوں پہ فالو کروا کر کے اب بادشاہ نے اپنی جو حکومت تھی اس کو اسٹیبلش کیا، اس کو مستحکم کیا، اس کو بہت سٹرونگ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک دن اپنے وزیروں مشیروں سے بلا کر کے ایک مشورہ کیا، ایک کنسول کیا ان کے ساتھ کہ دیکھو کہ اب اتنی حکومت ہماری سٹرونگ ہے کہ کیوں نہ ہم اگلے ممالک کے اوپر جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ غیر مسلم پر حملہ کیا جائے اور ان کو فتح کر کے ان ممالک پر بھی قبضہ کر لیا جائے، اور اس سے ہماری حکومت اور سٹرونگ ہو جائے گی۔ اب چونکہ اس بادشاہ نے اپنے اس حکمت عملی سے، اپنے اس سخت قوانین کو فالو کرتے ہوئے، اپنی قوم کو سٹرونگ کرتے ہوئے، اس نے ایک دن غیر مسلموں پر حملہ کر دیا اور ان کے ممالک کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پہلے ہی میں فتح کر لیا۔ جب فتح کرنے میں کامیاب ہوا تو اس پر قابض ہو گئے۔ اب ان کے بڑے سرداروں کو، ان کے بڑے لٹیروں کو، ان کے بڑے جو وزیر مشیر اور صدر تھے ان ساروں کو قتل کروا دیا۔ اب جو ان میں بچیں، جو حسین و جمیل اور نوجوان جو لڑکیاں بچیں ان میں سے، ان کو ایک بہت زیادہ سینکڑوں کے خیمہ بنا کر ان کے اندر ان کو بند کر دیا۔ جب ان کے اندر بند کر دیا تو اپنے محافظوں کو کہا کہ اس خیمے سے باہر کوئی بھی لڑکی نہ جائے، اس خیمے سے وہ باہر نہ نکل پائے، کھانا پینا سب کچھ اس خیمے کے اندر دیا جائے، اور کوئی بھی سپاہی، کوئی وزیر، کوئی مشیر اس خیمے کے اندر داخل ہو۔ یہ بھی بات کر دی۔ اب وقت گزرتا رہا، بادشاہ نے ایک دن سوچا کیوں نہ وہ جن لڑکیوں کو خیمے کے اندر رکھا ہوا ہے ایک ایک کر کے ایک اپنے عظیم سپاہیوں کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے۔ بادشاہ نے ایک دن ایک سپاہی کو بلایا اور ان خیمے میں سے ایک لڑکی کو بھی بلوایا گیا، بلا کر کے سپاہی کی شادی اس لڑکی سے کروا دی، وہ جو خیمے میں تھی۔ اب جب رات کا وقت ہوا، سہاگ رات والی جو رات تھی جب گزری، تو اگلے دن بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا اور سپاہی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیجئے۔ کہا یہ جو لڑکی جس کی آپ نے میری شادی کی ہے جس کے ساتھ، اس لڑکی وہ تو پہلے ہی سے مطلب کہ لگتی ہے کہ شادی شدہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس کا جو پردہ بکارت ہے وہ تو پہلے ہی سے زائل ہو چکا ہے، وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ لگتی ہے۔ اب بادشاہ اس بات پر بڑا حیران ہوگا
کہ اس خیمے کے اندر بند ہیں اور ساری کواری لڑکیاں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کواری نہیں لگتی، وہ بیچلر نہیں ہے۔ بادشاہ اس بات میں بڑا تعجب ہوا۔ اب اس نے دوسرا سپاہی تیار کیا اور اس کی شادی بڑی خوبصورت سی نوجمیل لڑکی جو خیمے کے اندر رہ رہی تھی ان سے دوسرے کی بھی کروا دی۔ اب دوسرا بھی بالکل سیم کمپلین لے کے کھڑا ہوا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے جب بادشاہ کے سامنے بات رکھی تو کہا بادشاہ سلامت، یہاں پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو لڑکی جس کے ساتھ آپ نے میری شادی کی ہے یہ پہلے ہی یہ پریگننٹ ہے اور یہ شادی شدہ ہے اور اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے جو پریگننٹ ہے۔ بادشاہ سلامت یہ بات سن کر بڑا تعجب کے اندر ہوا کہ یار یہ کیسی بات ہے۔ اس نے بھی یہی بات کی، اس نے بھی کہا کہ اس کا جو پردہ بکارت ہے وہ پہلے سے ظاہر ہوا ہے۔ اب بادشاہ سلامت بڑے حیران رہ گیا کہ وہاں پہ محافظ اندر آ نہیں سکتا، یہ لڑکیاں باہر جا نہیں سکتی، تو یہ کیسے یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ کنواری لڑکیاں اور وہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو رہی ہیں، وہ حاملہ ہو رہی ہیں۔ ان کے ساتھ کون ایسا بندہ ہے جو زنا کر کے چلا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کون ایسا جو یہ چیزیں کر کے گھناؤنی کردار ادا کر رہا ہے؟ اب ایک دن بادشاہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے تو ملکہ صاحبہ آئی تو کہنے لگی بادشاہ سلامت اس مسئلے کا حل میں ڈھونڈ سکتی ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ گویا بادشاہ سلامت نے ملکہ کو اجازت دے دی۔ ملکہ اب اپنا حلیہ چینج کر کے رات کے ٹائم گئی تو دیوں کو فوراً بجا دیا، حکم دیا کہ دیوں کو بجا دیا جائے۔ دیے بجا کر کے ملکہ اندر چلی گئی اور ساری رات تلاش کیا، وہاں کوئی بندہ نظر نہ آیا۔ اس طرح کر کے 6 دن گزر گئے، اس کو کوئی دکھائی نہ دیا کہ کون ایسا بندہ ہے جو ان لڑکیوں کو حاملہ کر جاتا ہے، ان لڑکیوں کو ساتھ زنا کرتا ہے اور اس سے یہ جو کواری بچیاں ہیں یہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، حاملہ ہو جاتی ہیں۔ کوئی سراغ نہ ملا۔ 7ویں دن اس ملکہ نے اپنے آپ کو سفر سج دج کے یہ پھر جا پہنچی اور دیے بند کر دیے اور ایک لڑکی کے ساتھ جا کے سو گئی۔ جب لڑکی کے ساتھ سوئی نا تو وہاں سے ایک لڑکی اٹھ کے آئی اور اس کے ساتھ آ کے سو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ جو لڑکی تھی وہ اس ملکہ کے ساتھ چھیڑ چھانی کرنے لگی۔ اب ملکہ کو جب تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ تو لڑکی کے روم میں لڑکا ہے تو خیر بہرحال اس نے کچھ نہ کہا ملکہ نے۔ اب وہ آہستہ آہستہ اب وہ ملکہ کے ساتھ سب آہستہ آہستہ ہاتھ اس کے باڈی کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ جب وہ ہاتھ کو اس کے نیچے لے کے جانے لگا تو ملکہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور خنجر نکالا اپنے اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ اتنی تیز اس کی چیخ نکلی نا تو جیسے چیخ تو دیے فوراً روشن ہو گئے، جلا دیے۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا اس نوجوان کو، کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں سزا تو دینی ہی دینی ہے، صرف ایک بات بتاؤ کہ تم ان لڑکیوں کو کیسے اپنے جال میں پھنساتے تھے، ان لڑکیوں کو کیسے رضامند کر لیتے تھے؟ کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کے سو جاتا تھا اور پھر میں ان کو آہستہ آہستہ اپنی باتوں کے اندر اکساتا تھا، پھر پھسلایا کرتا تھا۔ جب وہ پہلے پھر اس چیز کی پیاسی ہو جاتی تھی، وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے میرے ساتھ زنا کیا کرتی تھی، میں ان کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ پھر حاملہ ہوتی آئی ہے۔ اب بادشاہ سلامت نے جن لڑکیوں نے ان کے ساتھ اس کے ساتھ مطلب یہ بندہ جس لڑکیوں کے ساتھ زنا کر چکا تھا ان لڑکیوں کو بلا کر کے قتل کروا دیا۔ اب جو باقی بچی تھیں ان لڑکیوں کے ساتھ بادشاہ نے اپنے ان سپاہیوں کا نکاح کروا دیا جو ابھی تھے تو اس بات سے کیا سبق ملتا ہے کہ بیچ میں ہی غردار ہو جاتے ہیں۔ اب اس سلطنت کے اندر سے غردار نہیں تھا، انہی کے اندر سے غرداری پیدا ہوئی کہ بیچ میں لڑکیوں کا روپ دھار کر کے لڑکے بیچ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جو پھر ان لڑکیوں کے ساتھ رہ کر کے وہ اس طرح کے گناہونے کام کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے معاشرے سے لڑکیوں کو دوسروں کے ساتھ
दोस्ती करने से, दूसरों के साथ चलने फिरने से, हत्ता कि अपने सोसाइटी के अंदर, उनको अपने घर के अंदर, अपने पर्दे के अंदर रखा जाए। माँ बाप को चाहिए, अगर वो बाहर जाती हैं, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, किसी कॉलेज लाइफ के अंदर हैं, किसी वो स्कूल लाइफ के अंदर हैं, तो उनको पहली तो बात मोबाइल देने से ग्रेज करें, मोबाइल घर के अंदर और बाहर भी यूज़ करने से उनको ग्रेज करें। और तीसरी बात, उन माँ बाप को चाहिए कि उनकी तरबियत इस तरह करें कि हर चीज़ को वो जानती हो, उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है, ये माँ बाप उनको बताएं। और तीसरी बात, माँ बाप उनको बतलाएं कि बेटे आपका फ्यूचर आपके अच्छे कामों के अंदर है, आपका मुस्तकबिल जो है वो आपकी मेहनत के अंदर है, आपका जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो आपके फैमिली और आपके घर वालों की तरबियत की वजह से है। ये बेटी को पता होना चाहिए, इस चीज़ों का इन्फॉर्म होना चाहिए बेटी को कि वो इस तरह के घिनौनों कामों के अंदर ना पड़े, दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप इख्तियार करने से वो बचे, दूसरे गैर महरम लोगों के साथ, वो जो उसके लिए अजनबी हैं, जो स्ट्रेंजर हैं, और ख़ानदान के अंदर भी जो स्ट्रेंजर हैं, उन लोगों से अपने आप को बचा करके रखे, उनकी बातों के अंदर ना आए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बचा करके रखे, उनके अपने दामन को साफ़ करके रखे, अपने दामन के क्लैरिटी को अपनाए कि अगर मेरा दामन एक बार गंदा हो गया तो ये कभी भी साफ़ नहीं हो सकता, इस चीज़ को वो जान जाए। तो मेरा आपको वीडियो देने का मकसद ये होता है कि कुछ ऐसा नॉलेज प्रोवाइड किया जाए जिससे माँ बाप और मेरे जो बहन भाई हैं, जो मेरे हाज़रीन हैं, ऑडियंस हैं, सामीन जो मुझे सुनते हैं, तो वो इन बातों को फॉलो करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड किया करूँगा इंशाल्लाह का। मेरी हर वीडियो डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होती है, डिफरेंट कैटेगरीज़ की होती है। मेरी वीडियोस जो होती है वो मेडिकल फील्ड के ऊपर भी होती है, प्रोग्रामिंग के ऊपर भी हुआ करेंगे। मेरी काफ़ी वीडियोस इंशाल्लाह आगे को मैं आप डालूँगा यूट्यूब पे, और मेरी मोटिवेशन पे भी है, मेरे लेक्चर भी हैं, मतलब कि मैं जो केमिस्ट्री के लेक्चर होंगे, बायो के, मैं उसके ऊपर भी वीडियो डेवलप किया।